اصول ہے رزق حلال جو ہے وہ عبادت ہے. تو ظاہر ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور بالکل صحیح بات ہے. اور لیکن ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, یعنی اب میں اگر نماز کے لیے جا رہا ہوں تو پھر میرا ذہن کچھ اور ہے, اور جب میں بزنس کے لیے جا رہا ہوں تو میرا ذہن کچھ اور ہے. اور ایک صاحب تھے, انہوں نے کسی کو کہا کہ بھائی میرا قرضہ, میرا سود جو دیا ہوا تھا وہ سود جلدی واپس کرو, پرسوں میری حج کی فلائٹ ہے. تو بعض دفعہ, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل الگ چیز ہے اور یہ بالکل الگ چیز ہے. اور یہ جو ہے نا گزشتہ 300 سال 400 سال میں جو انقلاب ویسٹ میں آیا نا, تو اس نے یہ سکھایا. اس وقت انہوں نے کہا کہ جی مذہب کوئی سا بھی ہو, عیسائیت ہو, اسلام ہو, کوئی بھی ہو, یہ ایک الگ چیز ہے. جس کو کرنا ہے وہ چرچ میں چلا جائے. ریاست چلانی ہے, بزنس کرنا ہے, تو وہ اس کے طریقے کیا ہوں گے اس کو ہم خود ہی بیٹھ کے سوچیں گے. جبکہ ہمیں جو اسلام نے سکھایا تھا وہ یہ کہ مسجد میں کیا کیا کام کرنے ہیں وہ اتنے نہیں بتائے جتنے وہ بتائیں جو بازار میں بیٹھ کے کرنے ہیں. لہٰذا وہ دین جو مسجد سے ریلیونٹ ہے اس کی معلومات, اس کی تفصیلات کم ہیں, اور جو بازار سے ریلیونٹ ہے اس کی تفصیلات زیادہ ہیں. جو بیوی سے ریلیونٹ ہے, جو گھر پہ رہ کر گزارنا ہے, اس کی تفصیلات زیادہ ہیں. تو چند احادیث مبارکہ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں. لیکن یہ تاجر ہے جس میں دو صفتیں ہیں, ایک یہ کہ وہ سچا ہے, دوسرا یہ کہ وہ امانت دار ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ دو چیزیں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کریں گے. کتنا کریں گے؟ جو کوئی ہائیسٹ ڈگری ہو سکتی ہے نا, یعنی انبیاء سے تو اوپر کوئی نہیں ہے, اللہ پاک قیامت میں ان کو وہاں تک پہنچائیں گے, شہیدوں کے پاس اور صدیقین کے پاس پہنچائیں گے. اتنا اونچا درجہ. اگلی حدیث ہے کہ جو تاجر ہو لیکن وہ سچا ہو, تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھیں گے. کیسا دن ہوگا, وہاں کتنی ضرورت ہوگی, لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ سچا ہو. اگلی حدیث ہے, آپ نے کہا نا رزق حلال کمانا, اور اس پہ پوری ہماری ایکٹیویٹی ہے, اس میں ہم جو ہے نا وہ یہ کوشش کرواتے ہیں, پوچھواتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں کماتے ہیں, وائی ڈو یو ارن. اور بعض دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے ابا کا بزنس اتنا بڑا ہوتا ہے ان کو جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن وہ شوق میں کر رہے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو کریئر بنانے کے شوق میں کر رہے ہوتے ہیں. میرا ایک دوست ہے, اس کی سندھ میں پتہ نہیں کتنے ایکڑ ہے, مجھے یہ ایگزیکٹلی بھی نہیں پتا, اتنی زمین ہے, لیکن وہ پھر بھی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے. اور وہ کہتا ہے نا پی ایچ ڈی کیا تو پڑھانا تو کیا, جبکہ پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن حدیث پاک میں یہ ہے کہ جو آدمی اپنے اولاد کی روزی کمانے کے لیے محنت کرتا ہے, تو یہ آدمی کا لیول کیا ہوتا ہے؟ وہ آدمی اللہ کے راستے میں ہے. جیسے کوئی آدمی جہاد پہ گیا ہو اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے, اللہ پاک نے اس کو وہ درجہ دیا, چاہے مینیجر ہو چاہے چوکیدار ہو. ہاں یہ کوئی تفصیل تو نہیں ہے, ہر آدمی جو اولاد کے رزق کمانے کے لیے نکلا ہے. اور جو آدمی دنیا کما رہا ہے, یعنی پیسے کما رہا ہے, کیوں کما رہا ہے؟ عفافاً, کہ مجھے یہ ضرورت نہ پڑے کہ یار میں اسے مانگوں بھائی پیسے دے دو, بھائی مجھے فلاں کام ہے پیسے دے دو. میں چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی جیب سے نکالوں اور اپنا خرچ کروں, اپنے والدین پہ خود خرچ کروں. کان فی درجۃ الشہداء, وہ شہیدوں کے درجے میں ہوں. اس کے حوالے لکھے ہوئے ہیں, یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں. تاجر ہو, سچا ہو, فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے اس کو روکا نہیں جائے گا کسی بھی دروازے میں داخل ہونے سے. اگلی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں نماز پڑھنے والے کو, بالکل کرتے ہیں, اور زکوٰۃ دینے والے کو, روزہ رکھنے والے کو. پسند کرتے ہیں اپنے بندے کو حلال کمانے میں تھک گیا. جب ہم سیلز کی میٹنگ سے واپس آ رہے تھے نا, شام کو 8 بج رہے ہیں 7 بج رہے ہیں, ٹریفک بھی اتنا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ سب اس لیے نہیں کہ ہم زبیداز کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں, اس لیے کہ میں گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت کر رہا ہوں, اور جو اس پہ تھکاوٹ ہے اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے. یہ سب ہے باؤنڈیڈ حلال کے ساتھ. ظاہر ہے حرام بھی محنت ہوگی تو تھوڑی اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. تو لمٹ جو ہے نا وہ ہے حلال, شرط ہے حلال, باقی ساری چیزیں عبادت. لہٰذا ہم جتنی دیر میٹنگ میں بیٹھتے ہیں, جتنا تھکتے ہیں, کبھی اسٹریس آ جاتا ہے, کبھی باس جو ہے نا غصہ ہو جاتے ہیں, کبھی کوئی کیا بول دیتا ہے, اور وہ سب برداشت کرنا پڑتا ہے, یہ سارا کا سارا عبادت ہے. اب لیکن یہ بات ہے نا کہ یہ کون سا کس چیز پہ ملے گا, شرط کیا ہے؟ تو یہاں شرط یہ لکھی, آپ نے فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کمائی سب سے زیادہ پسندیدہ کون سی ہے, سب سے اچھی؟ تو آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ کی کمائی, ٹھیک ہے, اور نیکی والی تجارت. نیکی والی تجارت کیا ہوتی ہے؟ نیکی والی تجارت ہوتی ہے جس میں جھوٹ نہیں ہوتا. یہ A1 کوالٹی ہے, بیسٹ کوالٹی ہے. بھائی 180 کا تو مجھے پڑا ہے, نہیں پڑا. اسی طرح اس میں کوئی شبہ نہ ہو,
اس میں خیانت نہ ہو، اس میں دھوکہ نہ ہو، یہ ساری چیزوں سے بچ جائے تو پھر وہی فضائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی سنا۔ آگے ہم مختصراً اس کو کرتے ہیں، وہ یہ کہ جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، خیانت نہ ہو۔ اچھا یہ تو ہو گئی ساری اچھی باتیں نا، یعنی اللہ کا فضل ہے، اس میں خوش بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کا ایک دوسرا اینگل بھی ہے، وہ خطرناک بھی، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں آ گئیں تو کیا ہوگا؟ پہلا کام یہ ہوگا کہ جو آدمی مال کماتا ہے اور اس کے حق کی رعایت نہیں کرتا، جھوٹ سچ سب چلتا ہے، آنا چاہیے بس جی، یہ تو اتنا پوچھ کے کون کرتا ہے، تو فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جو کھاتا جائے اور اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، آپ ان سے آج بھی پوچھیں کہ بھائی حال بہت مندہ چل رہا ہے، بس کیا بتاؤں، سیلری تو دیتے ہی نہیں ہیں لوگ، اور مال نہیں بک رہا، چل ہی نہیں رہا مال، وغیرہ وغیرہ، جبکہ اللہ کے فضل سے اس کے علاوہ بہت کچھ ہوگا، لیکن یعنی فقیر جو ہے نا، فقیر وہ بغیر پیسے والے کو فقیر نہیں کہتے، بلکہ پیسے ہونے کے باوجود بھی جو محتاج ہوتا ہے اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اگلی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں مختصراً صرف خلاصہ بتاتا ہوں، انسان کا جب ایگزام ہوگا نا، جب اصل ایگزام ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے سب چیزیں، وہاں بلکہ دو امپورٹنٹ کوشچن، ایک کوشچن ہے اس کے دو پارٹ، اے اور بی، عن مالی، مال کے بارے میں پوچھیں گے دو سوال، کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا۔ ایف بی آر پوچھتا ہے کمایا کہاں سے، زیادہ آپ کہتے ہیں منی ٹریل دے دیں، خرچ آپ جہاں بھی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ دو سوال دونوں پوچھیں گے، کمایا کہاں سے وہ بھی بتانا پڑے گا، وہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے، حلال کمانے کے بعد پھر خرچ بھی حلال کرنا ہے، خرچ اگر غلط ہو گیا وہاں بھی پھنس جائیں گے۔ تو یہ سارے سوالات کے جوابات ہم نے دینا ہے۔ ایک آدمی ہے، آخری حدیث ہے، ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ علیہ السلام نے مسلم شریف کی روایت ہے، بڑا لمبا سفر کیا، تھکا ہارا پہنچا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، مسجد حرام پہنچا، اور اس نے ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف، اور اس کی صورت حال ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے، اور وہ پکارتا ہے یا رب یا رب، لیکن اس کا ایک پرابلم ہے۔ وہ پرابلم کیا ہے؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام۔ کپڑے جو خریدے وہ بھی حرام کی کمائی کے تھے، جو کھانا کھایا وہ بھی حرام کی کمائی کا تھا، جس سواری میں آیا وہ بھی حرام کی کمائی کی تھی، غذا بھی حرام ہے۔ آپ علیہ السلام تعجب سے کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے، مطلب یہ ایکسپیکٹ بھی کیسے کر رہا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی، کس خوش فہمی میں ہے یہ کہ یار میں یہ وظیفہ کروں گا اور ہو جائے گا، مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں اور جس سے میرا یہ یہ امید بھی کیوں آئی؟ جب حرام آ گیا تو پھر تو امید بھی چھوڑ دیں کہ دعا قبول ہو۔ اب یہ پتہ چلا کہ تجارت شریعت کے مطابق ہو تو یہ درجہ بھی ملے گا، جنت بھی ملے گی، حدیثیں ہمارے سامنے آئی، عرش کا سایہ بھی ملے گا، اور نہیں ہو تو ایک تو یہ مسئلہ ہوگا اتنا اور یوں ختم ہو جائے گا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں، زیادہ بھی نہیں، تو جتنی آمدنی ہوتی تھی اس سے 3 گھر چلتے تھے، آج اتنی سے 1 گھر چلتا ہے۔ جواب دینا پڑے گا، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، یہ دونوں طرف کی چیزیں۔ اب ایک اور بات ہے، اس لیے کہ ایک ذہن یہ ہے کہ بھئی اللہ کا شکر ہے ہمارا تو سود کا کام بھی نہیں ہے، ہم نہ سود لیتے ہیں نہ سود دیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم نہ رشوت لیتے ہیں نہ رشوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے ہم جو چیز بنا رہے ہیں وہ بھی حرام نہیں ہے، مطلب اس میں شراب ڈال کے تھوڑی بنا رہے ہیں کوئی، وہ بھی اللہ کا شکر ہے، نہ ایسا ہے کہ خنزیر کی کھال سے بنا رہے ہو، تو سب کچھ یہ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ جی پڑوس کی اتنی جگہ خالی ہے اس پہ بھی قبضہ کر لیا، اس کے پیسے آئے وہ بھی روک لیے، تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ یہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جس کی طرف ہمارا ذہن نہ گیا ہو اور وہ ہم سے ہو جاتا ہو، کبھی اس وجہ سے کہ یار سب کرتے ہیں، اتنا تو ہوتا ہے، یہ تو چلتا ہے، اس کے بغیر تو کام نہیں چل سکتا، تو کبھی کہیں ایسا تو نہیں ہو جاتا؟ تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہماری پیمنٹس، لیٹ پیمنٹس وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہوتا، مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں لیکن وہ سود بن جاتی ہیں۔ اور ملازم کو رکھتے ہوئے بعض دفعہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، مطلب آپ گھر میں ماسی بھی رکھ لی ہے اور اس کو بولا بھی کام کرو، تو اس نے کام کیا، مہینہ ختم ہو گیا، جب مہینہ ختم ہوا تو اس نے کہا باجی پیسے، تو باجی نے کہا اچھا یہ 2000 روپے لے لو، تو اس نے کہا باجی نہیں میں تو 3000 روپے لوں گی، باجی کہتے ہیں تم نے تو اتنا کام کیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے اتنا کام کیا ہے، غلطی کہاں تھی؟ کوئی بتائے گا؟
پہلے سے طے نہیں ہوا، کچھ ریٹرن نہیں تھا. اگر یہ شروع میں طے کر لیتے تو آخر میں لڑائی ہوتی. ہم کہتے ہیں رکشے والے کو صدر جانا ہے، وہ کہتا ہے اچھا پوچھ بھی لینا آپ کتنے پیسے، آپ سے کیا پیسے لینے یار، آپ تو اپنے آدمی. اور جب صدر پہنچ گئے پھر وہ سارے اپنے اپنے سب ختم. پھر یہ کہ یار اب آپ جو ہے نا وہ اتنا کے تو اتنے بنتے ہیں اور یہ آپ کو نہیں پتا یہ اتنا مہنگا ہو گیا اور یہ اتنا مہنگا ہو گیا وغیرہ وغیرہ. اور مالک کے خود مالک کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر جب میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں، خود ملازم کے کیا حقوق ہیں جب وہ میرے ساتھ کام کر رہا ہے. خرید و فروخت کن وجہ سے جو ہے وہ جائز ہوتی ہے، کن وجہ سے خراب ہو جاتی ہے. وہی خرید و فروخت مطلب کوئی اگر قرآن پاک کا نسخہ بھی بیچ رہا ہے اور وہ بھی غلط طریقے سے بیچ رہا ہے تو کیا وہ آمدنی حلال ہوگی؟ بھائی طریقہ تو غلط اختیار کیا نا، چیز تو بہت اچھی ہے لیکن طریقہ غلط اختیار کیا تو وہ بھی حرام ہو سکتا ہے. ایک صاحب ہیں لاہور کے، تو مطلب ویسے ہی وہ آ گیا، تو وہ اصل میں چونکہ رابطہ رہتا تھا فون سے تو کبھی یہ مسئلہ کبھی وہ مسئلہ، اور جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا وہ کالا بکرا ذبح کرتے ہیں. لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ٹوٹل سٹاک کتنا ہے. جب پتہ ہی نہیں ہے تو سٹاک ٹیکنگ کیسے کریں گے، اور جب سٹاک ٹیکنگ نہیں پتا تو زکوٰۃ کیسے دیں گے. دوسرے صاحب یہیں کراچی میں تھے اور ان کو بھی زکوٰۃ جو ہے نا وہ دیتے ہیں. جی ہاں اللہ کا شکر ہے دیتا ہوں. کتنی دیتے یہ نہیں پتا، جیسے کوئی آتا ہے تو دے دیتا ہوں. تو کوئی صاحب اب پتہ نہیں کہ زیادہ دی کم دی. اچھا یہ مسئلہ وہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا ہو گیا اتنا، مطلب 100 روپے دے دیے 5 روپے ہی رہ گئے نا. مطلب ایسا ہی ہے کہ پوری نماز پڑھی ہے امام صاحب بس آخر میں تیار چھوڑ کے بھاگ گیا. مولانا جی یہ ہوگی نا، پوری کرنی پڑتی ہے. تو یہ چیزیں چھوڑی جانے والی نہیں ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو معلوم ہونا ضروری ہے اور معلوم ہونے کے بعد عمل میں آنا ضروری ہے. اس کے لیے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کوشش کی تھی. یہاں ایک حدیث لکھی ہے، اس حدیث پاک میں لکھا ہے، کوئی آپ میں سے اگر چلے میں اس کو پڑھتا ہوں وقت بچے گا. ایک خاتون تھی اور زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کنیز 800 درہم میں ادھار میں فروخت کی، لیکن قیمت ادا کرنے سے پہلے اس کنیز کو واپس 600 درہم میں نقد میں خرید لیا. یہی وہ سچویشن یہ ہوئی کہ کوئی چیز ہے جو کہ پہلے بیچی اور اس کی پیمنٹ لینے سے پہلے دوبارہ اس کو خرید لیا. تو یہ ایک کام ایک صحابی سے ہوا، ٹھیک ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ سے فرمایا کہ کہ تم لوگوں نے یہ جو خریداری کی ہے یہ غلط طریقے سے کی ہے، ٹھیک ہے، یہ بری خریداری، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اور ان کو جا کر میرا یہ پیغام پہنچا، مطلب یہ پوری حدیث میں صرف یہ والا جملہ ہے جس کی وجہ سے یہ پیغام پہنچا دینا کہ انہوں نے جو غلط کام کیا ہے اگر اس سے توبہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا حج اور جہاد ضائع کر دیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم محفوظ ہوتے ہیں، کبھی کوئی ان سے غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معافی کی توفیق دے دیتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ مجھے سمجھانے کے لیے کہ مجھ سے کہاں چھوٹی چھوٹی ٹویکس ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اس کا امپیکٹ اتنا بڑا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ چھوٹا موٹا ہو گیا، کون سی چیزیں چھوٹی ہیں کون سی بڑی ہیں اس کو سمجھنا پڑے گا. ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ کہ چھوٹی کون سی ہمیں نہیں پتا، بڑی کون سی ہمیں نہیں پتا، لہٰذا ہم سے بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سمجھتے ہیں چھوٹی غلطی ہوئی، اور ہم سے کبھی کبھار چھوٹی غلطی ہوئی تھی ہم سمجھتے ہیں نہیں بڑی غلطی ہوئی. تو اس کو سیکھنا پڑے گا. اچھا یہ جو صورتحال ہے پوری، یہ ظاہر ہے اس کو دیکھ کر جو ہے نا وہ ہم نے لاسٹ 5 ایئرس سے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کیا اور اللہ کے فضل سے کوئی مور دین 28 چھوٹے بڑے ادارے ہیں جہاں پر اللہ کے فضل سے اس کا کام کر چکے ہیں. مطلب یہ تو ساری تھیوری تھی نا، مطلب یہ احادیث مبارکہ اور یہ ساری چیزیں. ایک ہے اس کا پریکٹیکل، اور پریکٹیکلی ہم نے جو ہے نا وہ مختلف کئی ادارے ہیں اس کے اوپر اس میں کام کیا. اور بس اب وقت نہیں ہے، میں صادق کے انٹروڈکشن پہ آتا ہوں تاکہ پھر ہم تھوڑی سی اور آگے کی بات کریں گے جو ضروری اب کرنے کے کام جو ہے. آپ وہ دوسری والی پی پی ٹی کھول دیجیے گا. تو اس میں پھر یہ ضرورت سمجھ آئی کہ بھائی گیپ برج کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اور دیکھیں اللہ کا فضل ہے، اللہ پاک نے ہمارے پاس موجود ساری چیزیں، لیکن اس کو اپلائی کرنا، پھر اپلائی کرنے کے قابل سمجھنا، ٹھیک ہے، پھر اپلائی بھی صحیح طریقے سے ہو جائے. ان ساری چیزوں کے لیے یہ ضروری ہوا کہ ہم جو ہے وہ اداروں کے اندر جا کر یہ بات کریں، اداروں کے اندر جا کر ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے. اس کے لیے جو ہے وہ ہم نے صادق شریعہ کنسلٹنسی سروسز کی بنیاد رکھی تھی. اور اللہ کے فضل سے اس میں بہت ساری مختلف قسم کے ادارے ہیں، فارماسیوٹیکل بھی ہے، اس کے علاوہ اور چھوٹے بڑے ادارے جن کے ساتھ ہم نے اس کا کام کیا ہے. تو اب جو میں بات کروں گا وہ سارا فوکس اسی اس پر ہوگا کہ یہ ادارہ کیا ہے، اور اس کے اگلی جو آخری جو بات کروں گا وہ ہوگا کہ جی طریقہ کار کیا، ٹھیک ہے.
تو کام اس کا کیا ہے کہ جو میں نے بتایا وہی الٹیمیٹ پرپس ہے کہ جی بزنسز جو ہے نا وہاں دین زندہ ہوتے ہیں. مسجدوں میں اللہ کے فضل سے دین زندہ ہے, لیکن مسجد میں جاتا ہوں اور 15 منٹ کے بعد واپس آ جاتا ہوں. میں ہوں اپنے کام کی جگہ پر, لہٰذا اگر میں کام کی جگہ پہ صحیح کام نہیں کر رہا, میرا زندگی کا میجورٹی پارٹ غلط گزر رہا ہے. اگرچہ میری نماز صحیح ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ میجورٹی پارٹ کو صحیح کرنے کے لیے ہم اپنا وقت بیوی کے ساتھ زیادہ گزارتے ہیں یا کلیگس کے ساتھ, ملازمین کے ساتھ؟ کلیگس کے ساتھ. بیوی کے ساتھ تو تھوڑا ٹائم گزرتا ہے, اور جب بچے ہو جاتے ہیں تو اور کم ہو جاتا ہے. تو اب یہ والا ٹائم کیسے صحیح ہو جائے, اور شعور بیدار اویئرنیس کریٹ کی جائے اور اس پہ کام کیا جائے, جو غلط چیزیں ان کی نشاندہی کی جائے, یہ جو ہے وہ اس کے مقاصد ہیں. آگے یہ ہے کہ آگے چلیں, آگے میں ویژن مشن کو دوبارہ نہیں باتا, یہ جتنی پوری سٹوری سنائی نا یہ پورا اس کا ویژن ہے, یہ پورا اس کا کام ہے, یہ پورا اس کا مقصد ہے, اس کام کے لیے یہ پیدا ہوا ہے. اور اللہ کے فضل سے مختلف دارالفتاؤں کے ساتھ تعلق, اس لیے کہ بیک اینڈ پہ تو وہی ہے, وہی حضرات بتائیں گے کہ بھئی یہ والا کام ایسے ہونا چاہیے, یہ یوں ہونا چاہیے. اس کے لیے اگر کوئی نئی سچویشن آتی بھی ہے تو اس کو وہیں دارالفتہ سے کنفرم کروایا جاتا ہے. اور آگے میں بتاؤں گا مفتی صاحب ہی انہی ساری چیزوں کو فائنل اپروول دیتے ہیں. اور مختلف ادارے بھی ہیں جن کے ساتھ ہم مل کر کام کر رہے ہیں. مختصراً یہ کہ اس کا نام جو ہے نا ہمارے مولانا شمس الرحمان عباسی صاحب مدثر له میں انہوں نے رکھا تھا, اور دارالعلوم کے مفتی المنان صاحب ہیں, مفتی ابوبکر سعید الرحمان صاحب ہیں, ان سب حضرات سے سرپرستی کا تعلق ہے. اور یہ لاہور میں ہوتے ہیں, الاسر ایجوکیشنل ویلفیئر ٹرسٹ ہے وہاں پر چوبرجی میں. اور اس کے علاوہ ان حضرات کے ساتھ حضرت شیخ الاسلام کے ساتھ بھی ہم نے بتایا تھا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, انہوں نے تعریف فرمائی تھی. مولانا عبدالستار صاحب کو تو ہم تقریباً 4 مہینے بعد 5 مہینے بعد جا کر اپنی کارگزاری سناتے ہیں. اور حضرت صوفی عبداللہ فیروز محمد صاحب نے خطوط کے ذریعے ہمیں دعائیں دی تھیں, اور جب ہم نے ان کو کارگزاری سنائی تھی. چلیں اس کو جلدی, وہ لوگ جو خاص طور پہ اس حوالے سے, یعنی جب یہ پورا کام ہوتا ہے تو اس کی شریعہ کے حوالے سے اتھارٹی, ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو اپنا تعارف بھی کرایا, اور لیکن اس سے اوپر کے لوگ جو ان چیزوں کو کنفرم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں, اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ رپورٹ جو بن کے آتی ہے وہ ان کے فائنل جو اپروول ہے وہ ان کا ہوتا ہے. اس کے اندر مفتی خلیل احمد آدمی صاحب دارالعلوم کراچی, اور مفتی ارشاد صاحب جامعۃ الرشید کے, مفتی عدیل باسط صاحب جو ہیں وہ لاہور میں ہوتے ہیں. ای جو ہمارا یہ ہے نا, کون سا چپل والے ہیں, احسان چپل اسٹور, ECS, تو انہوں نے بہت اچھا الحمدللہ اپنا ود ان دیئر آرگنائزیشن اچھا سسٹم بنایا ہے. اور ان کے جو مفتی صاحب ہیں وہ مستقل ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں, تو وہ ہمیں بہت ساری چیزیں پوچھنی ہوتی ہیں تو ہم ان سے پوچھ کر ان چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, خاص طور پہ پالیسیز سے ریلیٹڈ. مفتی عقیل صاحب یہاں کراچی میں ہوتے ہیں, مفتی تنویر صاحب یہ بھی لاہور میں ہوتے ہیں, اور مفتی حسن کریم صاحب تو دارالعلوم کراچی میں ہوتے ہیں. صادق کی جو اپنی ٹیم ممبر ہے اس کے اندر مفتی زین صاحب ہے جو یہاں موجود نہیں ہے, اور ٹیم میں لوگ مل کر کام کرتے ہیں. مفتی جنید صاحب جو اس دن آئے تھے, آپ کی ملاقات ہوئی تھی, یہ اختر ہے, اور مفتی عمر صاحب بھی موجود ہوتے ہیں. مفتی سلیمان صاحب یہ ہیں جو ہمارے ساتھ انٹرنشپ کر رہے ہیں, چیزوں کو سیکھ رہے ہیں. آگے چلیں تاکہ ہم جلدی سے اس پر آ جائیں. یہ چند لوگ ہیں جو مختلف آرگنائزیشنز میں اپنے اپنے لیول پہ کام کر رہے ہیں. میں ایک آدھ کی ایگزامپل دیتا ہوں. میرے اپنے والد صاحب ہیں, محمد رفیق ان کا نام ہے, پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ میں ان کی 36 ایئرس کا انٹرنل آڈٹ کا تجربہ ہے, اکاؤنٹس اور انٹرنل آڈٹ کا. اس طرح کے تقریباً کوئی 10-11 لوگ ہیں جو آڈٹ سے ریلیونٹ ہوں, سپلائی چین سے ریلیونٹ ہوں, سیل سے ریلیونٹ ہوں, جیسے آپ جیسے لوگ ہیں. تو وہ ہمارے پاس پینل میں ہوتے ہیں اور ہم ان سے مشورے کرتے ہیں اس حوالے سے کہ بھائی سیلز والوں کو میں نے بتایا کہ بھائی سیل آپ یہ والا طریقہ غلط اختیار کر رہے ہیں, اس کو یوں کر کے یوں صحیح کریں. تو سیلز والا مجھے جواب میں بولے گا مفتی صاحب آپ کو سیلز نہیں آتی, یہ جو طریقہ آپ بتا رہے ہیں یہ پریکٹیکلی نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے میں بیک اینڈ پہ جا کر ایک سیلز کے ایکسپرٹ سے پوچھتا ہوں کہ یہ میں طریقہ سوچ رہا ہوں اور یہ میں آگے بتانا چاہ رہا ہوں, کیا یہ طریقہ اپلیکیبل ہوگا یا نہیں ہوگا. اس لیے ان لوگوں کی ضرورت ہے. جو لوگ یہ لوگ شریعہ کے ایکسپرٹس نہیں ہیں, لیکن اس وجہ سے ان لوگوں کی ضرورت ہے, اور یہ لوگ اویلیبل ہوتے ہیں, اور کبھی کبھار آڈٹ پہ ضرورت ہوتی ہے تو آڈٹ پہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں. کرتا کیا ہے صادق, پریکٹیکلی کیا کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ یہ تو ساری باتیں ہو گئی. وہ یہ ہوتا ہے, پہلا اسٹیپ ہے اس کے اندر, جس کے اندر ایک تو جس کو کہتے ہیں کوآرڈینیشن بنتی ہے. دادوں سے پہلی دفعہ رابطہ ہوا, بات چیت ہوئی, کچھ ٹائم لگا, مہینے لگے, اور ڈسکشنز ہوئے, تو چیزیں سیٹ ہو گئی. پھر یہ ہم سیٹ کرتے ہیں کہ کون سا ڈپارٹمنٹ پہلے سلیکٹ کرنا ہے, کون سے ڈپارٹمنٹ کے اوپر پہلے کام کرنا ہے. وہ سیلز بھی ہو سکتا ہے, وہ HR بھی ہو سکتا ہے. HR بنا ہوا ہو یا نہ بنا ہوا ہو, یہ والی پرابلم نہیں کہ ہمارا تو HR ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہی ہے, تو کیا بنا ہوا نہیں ہے تو پھر بھی آپ ملازمین نہیں ہیں, یا ملازمین ہیں تو ملازمین ہیں لیکن تو ان کے حقوق نہیں ہے کیا,
वो तो फिर भी है। तो सेल्स डिपार्टमेंट आपके बना हुआ नहीं है, लेकिन लोग सामान तो बेच रहे हैं ना, तो प्रैक्टिकली वो फंक्शन तो हो रहा है। तो किस फंक्शन को पहले उठाना है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है वो इनिशियल मीटिंग होती है, ठीक है। और इनिशियल मीटिंग में ये होता है कि डिस्कशन इंट्रोडक्शन हो जाते हैं, आगे चलें। फिर आती है इंटरव्यूज। अब